الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، جاہل اور بے دین لوگوں نے اسلام کے اندر اسلام کے نام پر جہاں بہت ساری خرافات کو ایجاد کیا ہے، وہیں وہ خرافات بھی ہیں جو مہینوں کے نام پر ایجاد کی گئی ہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونے کے۔ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے، اگرچہ وہ بہت گنہگار تھے، بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ان کے اندر تھیں، لیکن وہ محترم مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، اور یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، یعنی ان کا احترام اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ لوٹ مار کرتے تھے اور لڑائی جھگڑوں میں مبتلا رہتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار ایک ساتھ ہے، اور پھر بعد میں رجب آتا ہے، تو ان 4 مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے، اور جب لوٹ مار کرنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرنا نہیں ہے، تو کوئی کام نہیں ہے، تو گھروں میں رہتے تھے۔ تو مسلسل 3 مہینے چونکہ وہ گھروں میں رہتے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، پھر وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ جاتے، لوٹ مار کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، جنگ و جدال کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ تو ان کے گھر چونکہ مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا، جو محرم کے بعد آتا ہے۔ اور سفر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر کا لفظ لگا ہوا ہے، سفر المظفر، اور مظفر کے معنی ہے کامیاب ہونے کے، اور یہ اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ہے اس مہینے کے سلسلے میں، کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست والا سمجھا جاتا ہے، کسی اچھے کام کا آغاز اس مہینے میں نہیں کیا جاتا، شادی بیاہ سے لوگ رک جاتے ہیں اور کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، وہ غلط فہمی ذہنوں سے ختم ہو جائے، اس لیے مظفر کا لفظ اس مہینے کے ساتھ لگایا گیا کہ یہ سفر کا مہینہ ناکامی اور نحوست کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا سمجھتے تھے۔ الگ الگ روایتیں ہیں سفر کے سلسلے میں جو زمانے جاہلیت کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر ایک خطرناک بیماری کا نام ہے جو انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے، اس کے معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو انسان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کھاتا رہتا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ اور ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر پیٹ کے ایک ایسے کیڑے کا نام ہے کہ وہ انسان کو اندر سے کاٹتا رہتا ہے، جس سے زہر اس کے بدن میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر پسلیوں کے درمیان میں ایک کیڑا ہے کہ جب وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کا بدن زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مرجھا کر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
غرض یہ کہ ایسے باطل عقائد سفر کے بارے میں زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ تو وہ تو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گوار تھے، ہزار برائیاں ان کے اندر تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو قرآن ہوا ہے وہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ایک نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جس طرح زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ اس مہینے کے اندر نہیں کرتے، اچھے کام اس مہینے کے اندر نہیں کرتے۔ اگرچہ نحوست والا سمجھنے کی بنیاد جو ہے وہ دونوں میں فرق ہے۔ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ کسی الگ وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج جو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں وہ کسی اور وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے جو 13 دن ہیں، یعنی جب سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو شروع کے 13 دنوں میں نحوست بہت تیزی سے آتی ہے، اسے 13 تیزی کہتے ہیں، یعنی تیز کے معنی تیزی کے ہے ہی ہیں کہ 13 تیزی، شروع کے 13 دن کے اندر برائی، نحوست یا پریشانی، تکلیف کچھ بھی ہو سب کچھ آ سکتی ہے، یہ عقیدہ بنا کر لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ 13 تیزی، اور کیوں ہے یہ عقیدہ گڑھ رکھا ہے جو غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں 13 دنوں تک بیماری تھی، تو چونکہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیمار ہوئے اور جتنے دن بیمار تھے اتنے دن یہ مہینہ جو ہے نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے۔ تو ایک باطل عقیدہ، بنیاد اس کی باطل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، اور پھر یہ عقیدہ ہے کہ 13ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ ہم احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس بیماری کے ایام 13 دن تھے، لیکن اس بیماری کا آغاز کب ہوا تھا؟ سفر کے آخر میں آغاز ہوا تھا، کیونکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی ربیع الاول کے مہینے کے 12 دن گزرنے کے بعد، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 دن تھی، وہ بیماری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس بیماری کا آغاز کب ہوگا؟ سفر کے مہینے کے بالکل آخر میں آغاز ہوگا اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ بیماری چلے گی۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنے کے لیے، تو شروع کے 13 دن کو کیوں منحوس کہا جا رہا ہے؟ اس دن میں تو ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری تھی ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ عقیدہ ہے، اور پھر 13 تیزی، 13ویں تاریخ جب آتی ہے تو لوگ اب بیماری اور نحوست اور تکلیف اور پریشانی سے چھٹکارے کے لیے چنے وغیرہ ابالتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس چنے کے ساتھ یا دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ساری نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ خواتین بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، اور خواتین جب مبتلا ہوں گی جب مرد حضرات کے اندر دین نہیں ہوگا، دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دین کے احکام کی، شریعت کی باریکیاں اور علم، حدیث کا علم، قرآن کا علم جب نہیں ہوگا تو مرد بھی مبتلا ہوں گے، خواتین بھی مبتلا ہوں گے، اور چونکہ اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو اس غلطی سے بچنے کی پھر کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو عقیدہ ہے پہلا 13 تیزی کا، سفر کے مہینے کے ہی ایک دوسرے عقیدے کی وجہ سے یہ خود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرا عقیدہ ہے آخری چہارشنبے کا، کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے وہ بہت اچھا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر خوشی منانا چاہیے، اور لوگ اس دن جو ہے اپنے کاموں سے چھٹی لے لیتے ہیں اور پوری فیملی کے ساتھ پارکوں میں یا گھومنے ساحلوں پر چلے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہوئے تھے،
بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل صحت کیا اور سبزہ زار پر چہل قدمی کے واسطے تشریف لے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کے واسطے باہر نکلے تو اسی پر ہم بھی نکلتے ہیں، اس دن خوشی مناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اس دن ایک خاص نماز بھی جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، جو چاشت کے وقت نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت، اور اس میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں گی، اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے آخری دنوں میں ہوا، اور خود جو لوگوں نے باطل عقیدہ کر رکھا ہے کہ 13 دن بیماری تھی، تو اگر 13ویں دن بیماری ختم ہوئی تو آخری چہارشنبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب باطل کسی چیز کو پھیلاتا ہے تو اس میں کمیاں کوتاہیاں بہت ساری رہ جاتی ہیں، اور ابھی اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے حضرات ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم نے تو کبھی ان خرافات کے بارے میں نہیں سنا، نہ ہم مناتے ہیں ان چیزوں کو، نہ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو غلط چیز اور بدعت اور خرافات جو ہیں ان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ لوکل ہوتی ہے۔ جو سنت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ انٹرنیشنل ہوگی۔ سنت جو ہوگی وہ ہندوستان میں بھی وہی ہوگی، دنیا کے دوسرے کونے میں بھی وہی ہوگی، اور جو بدعت ہوگی وہ لوکل ہوگی۔ ایک علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک علاقے کے بھی بعض لوگوں کو پتہ ہوگا، اور وہی بدعت دوسرے علاقے میں کسی اور انداز میں منائی جا رہی ہوگی۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن بہت سے لوگ بہرحال مناتے ہیں اس لیے ان خرابیوں کی طرف، چونکہ اس کا سیدھا سیدھا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، توحید سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب آخری چہارشنبہ اتنا بعد میں کہ وہ 13 تاریخ کو آخری چہارشنبہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 13 تاریخ دوسرے ہفتے میں پڑے گی، دوسرا یا تیسرا بہت زیادہ ہو گیا، تیسرا کا بھی سوال نہیں ہے، وہ چہارشنبہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، تو آخری چہارشنبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحت یاب ہوئے۔ اب ذمہ داری کیا ہے ہم سب کی کہ احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو ہوا، اور پھر 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو ذرا غور کریں کہ مسلمان اس دن خوشی منا رہا ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیے کہ کوئی سا مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کا تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جان بوجھ کر اس دن خوشی منائے جس دن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر نادانی میں، واقفیت نہیں ہے، جہالت ہے، دین کا صحیح علم ان تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے منایا جا رہا ہے۔ اور اس کی حقیقت بعض محدثین نے بیان فرمائی کہ جیسے آج کل بھی گھروں میں جب بیماری ہوتی ہے تو بیماری بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، گھر والے بھی زیادہ پریشان نہیں ہوتے، اور کبھی ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس طرح بولنے لگتے ہیں بھئی بچنے کا چانس نہیں دکھ رہا ہے، وہ خود آپس میں بھی بات کرتے ہیں کس ہاسپٹل میں لے جایا جائے، بچنے کا چانس نہیں دکھ رہا، تو کبھی کبھی دوست احباب سے بھی کہہ دیتے ہیں بھئی بس دعا کیجئے، اب اللہ رب العزت ہی بچا سکتے ہیں، اب دعا کیجئے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سخت بیمار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بیماری کا جب آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ چند لوگوں سے بات کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت سخت ہے۔ کچھ یہودیوں نے اس بات کو سن لیا، اور جب انہوں نے سنا تو ظاہر سی بات ہے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ظاہری دشمن، باطنی دشمن، انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر مٹھائیاں تقسیم کی، خوشی منائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت بیماری ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے خوشی منائی۔ اب اگر مسلمانوں سے یہ کہا جاتا کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیمار ہوئے تھے، تم بھی خوشی مناؤ، تو مسلمان تو مارنے پر آمادہ ہو جائے، وہ کیسے اس بات کا تصور کر سکتا ہے؟ لہذا ایک غلط چیز کو پھیلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہوئے تھے، حالانکہ اس دن بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ ہے حقیقت جو ان دنوں کے اندر منائی جاتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی یہ سب چیزیں ثابت ہیں تو احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، کوئی بھی حدیث لا کر بتلا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کی زندگی ہے، کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت روایات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو پھیلائی گئی ہیں تاکہ صحیح چیز سے مسلمانوں کو روک دیا جائے اور باطل چیزوں میں، خرافات کی چیزوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار رہے
تو کیا بیماری ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وقت منحوس ہو جائے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس زمانے کو، وقت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ لوگ بہت کہتے ہیں بھائی زمانہ بہت برا چل رہا ہے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ تو کوئی وقت اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہوتا، ہاں وہ گھڑی، وہ وقت ضرور منحوس ہے اس انسان کے واسطے جس وقت وہ اللہ کے فرمان کو بھول جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، نبی کے فرمان کو بھول جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو وہ وقت خالص اس شخص کے واسطے، یہ انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ نہیں ہے، کہ جس وقت وہ گناہوں میں مبتلا رہا، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت اس شخص کے لیے ضرور منحوس ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو بیماری تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وقت کو، زمانے کو، مہینے کو، ہفتے کو منحوس قرار دے دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی شخص بیمار تھا، بخار تھا اسے، تو بخار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں برا بھلا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس بخار کی وجہ سے بندے کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، آگ لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے اگر کوئی وقت منحوس ہو سکتا تو پھر ربیع الاول کا مہینہ، کہ اسی بیماری کی وجہ سے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہی تشریف لے کر چلے گئے، تو وہ تو اور زیادہ منحوس ہونا چاہیے کہ اگر بیماری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے اگر مان لیا جائے کہ بیماری تھی، تو بیماری سے اگر وقت منحوس ہو سکتا ہے، مہینہ منحوس ہو سکتا ہے، تو جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہی پردہ فرما کر چلے گئے، وہ مہینہ بھی منحوس ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اسے منحوس نہیں سمجھتا، ورنہ منحوس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ باطل چیزیں ہیں، اسلام سے، شریعت مطہرہ سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان سب چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان جب مضبوط نہیں ہوتا، وہ خود مختلف چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی یہاں تک کہ قدموں میں آنے والی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ سامنے سے بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس دن کام جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اس دن کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے کہ آج اچھا کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کا، باطل چیزوں کا، چھوٹی موٹی چیزوں کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو ان سب چیزوں سے ڈر رہا ہے، پتھر آ گیا اس سے ڈر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف ہوگا تو ان سب چیزوں میں، ان سب توہمات کے اندر نہیں پڑے گا۔ آج ہم بہت سارے توہمات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے باطل عقیدے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کیسے کیسے توہمات ہیں، خود آپ کا مشاہدہ ہوگا۔ کہیں کسی گھر کے اندر نئی نئی شادی ہو، بہو گھر میں آئے اور چند دنوں کے اندر اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس بہو کو پوری زندگی کے لیے منحوس قرار دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نہیں آئی تھی گھر ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے گھر کے اندر قدم رکھا فلاں کی جان لے لی۔ حالانکہ خود قرآن میں بیان کیا گیا، ہر ایک کو معلوم ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا فرمان آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، وہ کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے موت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے توہمات ہیں، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سمجھایا بھی ہے، سفر کے مہینے کی حقیقت کو بھی بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج وہی زمانہ چل رہا ہے متعدی بیماری کا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دوسری طرف آج کے حالات ہیں۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے ہاں بھائی ٹھیک ہے، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، لیکن آج اسی بنیاد کی وجہ سے ہم دور دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، متعدی بیماری ہے، مشاہدہ ہے کہ اس طرح بیماری پھیل رہی ہے، جبکہ حدیث ہے لا عدوى۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اسی حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی بیان فرمائی، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور دوسرے حدیث میں الفاظ بدل کر ہے
فر من المجذوم کفرار الاسد، کہ جس شخص کو کوڑ کا مرض لاحق ہو، کوڑ کا ایک مرض ہوتا ہے، بدن کا گوشت جو ہے گرنے لگتا ہے، انسان بالکل سوکھ جاتا ہے، تو کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص جسے جذامی کہا جاتا ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، کہ شیر کے قریب نہیں جاتے کہ وہ تمہیں مار دے گا، کھا لے گا، تو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ایسے ہی اس شخص سے دور رہو جس شخص کو کوڑ کا مرض لاحق ہے، جس شخص کو جذام لاحق ہے، جو جذامی ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حدیث میں فرمان ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، دوسری طرف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ عقیدہ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک کی بیماری جو دوسرے کو لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری نہیں لگے گی۔ یہ عقیدہ اصل اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ بیماری جو ایک کو دوسرے سے لگ جاتی ہے، دوسرے کو تیسرے سے لگ جاتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ عقیدہ، ہم نے فلاں کے ساتھ کھانا کھایا، ہم فلاں کے ساتھ بیٹھے اس لیے ہم کو بھی لگ گئی، یہ نہیں۔ یہ عقیدہ جب آیا تو گویا کہ ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کے اندر نقص ہے، ایمان کے اندر کمی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر بیماری ایک کو دوسرے سے لگ رہی ہے، اللہ کا فرمان ہے اس لیے لگ رہی ہے۔ جہاں سے بیماری کا آغاز ہوا، آپ دیکھیے کہ جن ملکوں کے اندر بیماری شروع ہوئی تھی اور شروع میں چند ہزاروں میں تھی، لوگ پریشان تھے، آج وہاں بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، ختم ہے، اور اس وقت یہاں پر 20 30 40 یا 100 مریض تھے، آج لاکھوں کی تعداد میں مریض ہیں۔ تو کس کا حکم چل رہا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف لو لگایا جائے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم خود، ہمارا مشاہدہ تو اس کے برخلاف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خارش زدہ اونٹ جس کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، وہ اونٹوں کے صحیح سلامت جو اونٹ ہیں ان کے ریوڑ میں داخل ہوتا ہے، اور وہ سب کے سب صحیح تھے، لیکن اس ایک اونٹ کے داخل ہونے کی وجہ سے جس کو کھجلی کی بیماری تھی، خارش کی بیماری تھی، وہ سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کی بیماری سب کو لگ گئی، وہ ایک بیمار جانور صحیح سالم جانوروں کے درمیان آیا اور سب کو بیمار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور اس سوال سے ہی اس باطل عقیدے کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ ٹھیک ہے، اس اونٹ نے سارے اونٹوں کو بیمار کیا، لیکن اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ اس کو کس نے خارش دی؟ اس کو کس نے کھجلی کی بیماری دی؟ تو لا عدوہ، اس کا مطلب اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل توکل، بہت سے لوگ بولتے ہیں توکل یہی ہے کہ پہلے رسی باندھ دی جائے، گاڑی سے آپ آئے ہیں، تالا لگا دیا جائے، لاک لگا دیا جائے، پھر اللہ کے بھروسے پر چھوڑا جائے۔ تو اب جیسے ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتیاط کی ضرورت ہے تو اس میں احتیاط بھی کرنا، یہ نہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دوسرا فرمان بھی ہے، اب اس کے اندر ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت ہے کہ احتیاط بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کسی کو بیماری آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو پہلی بات اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، لا عدوہ۔ دوسری بات بیان فرمائی، ولا طیرۃ، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بدفعلی کے اندر لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، کسی بھی چیز سے، جیسے بھی ایک مثال بیان کی گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، اب سمجھتے ہیں اس دن اچھا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص سے دشمنی ہے، جس شخص کو پسند نہیں کرتے، اس کا منہ دیکھ لے، بولتے ہیں بھائی آج جو ہے دن برا گزرے گا۔ اس طرح کے بہت سے بدفعلی لوگ لیتے ہیں۔ نیک فعل جائز ہے، اچھا فعل لینا یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نیک فعل لیا کرتے تھے۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ کو روکنے کے واسطے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے کہا بریدہ، آپ نے ان کے نام سے نیک فعل لیا۔ بریدہ برد سے نکلا ہے، جس کے معنی ٹھنڈک کے، آپ نے فرمایا بردا امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی پریشانی نہیں ہوگی تمہارے ذریعے۔ پھر پوچھا کہاں سے تعلق رکھتے ہو، کون سے قبیلے سے؟ انہوں نے کہا بنو اسلم۔ آپ نے قبیلے کے نام سے بھی نیک فعل لیا، سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو اسلم تو بڑا قبیلہ ہے، اس کے کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بنو سہم سے۔ آپ نے قبیلے کے نام سے تو فال لیا ہی تھا، قبیلے کے نام کے اس کے اندر جو شاخ ہے اس سے بھی آپ نے ایک نیک فال لیا اور کہا سہمک فی الاسلام، تمہارا بھی اسلام میں حصہ ہے۔ سہم کے معنی حصے کے آتے ہیں، اور وہ اور ان کا پورا لشکر مسلمان ہو گیا، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نیک فال لینے کی اجازت ہے۔ آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی ایسا شخص آ گیا جس کے نام کے اندر اچھائی ہے، اب بھئی ہمارا کام ہو جائے گا، تو کسی اچھے فال کو لینا یہ درست ہے۔ آج جو ہے لوگ فال کھلانے جاتے ہیں باباؤں کے پاس، یا جو جاہل ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں، یا عامل کہا جاتا ہے یا جو بھی کہا جاتا ہو، آج مسلمان مرد اور خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ان سب چیزوں میں مبتلا ہے۔ چند دن پہلے اخبارات کی رپورٹ ہے کہ کس طرح لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اب تک تو تھا کہ بابا عامل مسلمان کے پاس جا رہے ہیں بھائی، اور یہ بھی حقیقت ہے، اثرات آسیب ہو سکتا ہے، جناتوں کو اللہ رب العزت نے ویسے قدرت دی ہے، وہ پریشان بھی کرتے ہیں، شیاطین پریشان کرتے ہیں، اور اس کا علاج بھی ہے، قرآن کے اندر حدیث کے اندر علاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگ جاہلوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اخبار کی رپورٹ ہے، حیدرآباد کے بہت سارے علاقوں کا نام لے کر اخبارات کے اندر رپورٹ آئی تحقیق کے ساتھ کہ یہاں پر خواتین کا آنا جانا اور برقعے کے اندر، تو وہاں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کوئی میتھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے کوئی تانترک بنا بیٹھا ہے، اور اس کے پاس لوگ جا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، دوسروں کے کاروبار پر نقصان پہنچانے کے واسطے یا اپنے فائدے کے لیے۔ بہرحال تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان سے آہستہ آہستہ وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی خواتین کو ان سب چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی ولا حامتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کوئی جانور گھر کے اوپر بولے، جیسے الو کی آواز آئی تو آپ سمجھتے ہیں کسی کی موت ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی ولا صفرا، کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہے، اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل رکھنا چاہیے، توکل ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اور بیماری اگر آ گئی تو اس کا علاج بھی ہو، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی ہوں، ساری چیزیں ہوں، اور سب سے اصل چیز ہے کہ شفا دینے والی ذات، بیماری دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی چیز کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ اور اگر ان سب چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی خرافات میں مبتلا رہیں تو پھر یہ جرأت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط باتوں کی نسبت کر رہے ہیں، جیسے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں ایک حدیث مشہور کر رکھی ہے لوگوں نے، حالانکہ وہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، محدثین نے بیان فرمایا کہیں پر یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے چلے جانے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہتان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہتان کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ جس نے میری جانب جھوٹ بات کی نسبت کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میری جانب جھوٹ بات کی نسبت کا مطلب کیا ہے کہ جو بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، جس چیز کی نحوست کو بیان نہیں فرمایا اس کو منحوس سمجھنا، جس چیز کی فضیلت کو بیان نہیں فرمایا اس کی فضیلت کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو من گھڑت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔